اینڈ کچھ لوگ آئے تھے، 2 لڑکے تھے، ایک گورا ایک کالا. انہوں نے آ کے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن انہوں نے میرے ساتھی کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس کو کک مارا. اسلامک کتاب؟ جی، ان کے ہاتھ میں اسلامی کتاب تھی، اس کو کک مار کے سڑک پہ پھینکا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ وہ پھر رہے ہیں کھلے عام. پولیس نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر وہ نظر آئیں تو ہماری نان ایمرجنسی لائن پہ کال کر دو. جو نان ایمرجنسی لائن ہوتی ہے نا وہاں پہ پولیس کی، اس کو آتے آتے گھنٹے 2 لگ جاتا ہے. اب آپ امیجن کریں، عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مجرم کھڑا رہے گا وہاں پہ گھنٹہ 2 کے بجے. لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں. لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں باسط بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان شخص ہیں. ناظرین، ان کو سڑکوں پہ چھیڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، سر کے اوپر راڑ سے میں کہتا ہوں پنچ کیا جاتا ہے. ناظرین، کیا اس وجہ سے جاتا ہے کہ فری آف کاسٹ یہ قرآن سیل کر رہے تھے. تو ناظرین، ان سے جانیں گے کہ ان کے اوپر یہ ظلم اتنا جو قیامت برپا ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی، کہاں پہ ہوئی، کس لوکیشن پہ ہوئی، اور میں کہتا ہوں کن لوگوں نے ان کے اوپر جو ظلم کی وہ کن لوگوں نے کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. باسط بھائی، بڑا مشکور ہو کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. باسط بھائی، آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، بڑا مارا گیا، میں کہتا ہوں راڑ سے سر کے اوپر پنچ کیا گیا، کیا وجہ بنی، کیا لوکیشن تھی؟ دیکھیں، یہ واقعہ ہوا تھا ایٹ دی انٹرسیکشن آف ینگ اینڈ ڈنڈاس ان ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو ان کینیڈا. اٹ واز اپروکسیمیٹلی 3:15 PM. وہاں پہ اس وقت رمضان کا مہینہ بھی چل رہا تھا، آخری کچھ روزے رہتے تھے. 26 کا دن تھا، وہاں پہ 27ویں کی رات ہونی تھی اس دن. اینڈ وہاں پہ اس لوکیشن پہ کافی ڈفرینٹ جو مذاہب ہیں، کافی ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی بوتھس لگاتے ہیں، لوگوں کو اپنی دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنے بارے میں ایک اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی ایک سٹال تھی جس میں وہ فری قرآنز بانٹتے ہیں، فرام دا واک ان فری اسلامک انفو سینٹر. ان کی ویب سائٹ بھی ہے www.collectfreequran.org. تو ان کی اس سٹال پہ اس دن میں والنٹیئر کر رہا تھا ان کے ساتھ. اینڈ کچھ لوگ آئے تھے، 2 لڑکے تھے، ایک گورا ایک کالا. انہوں نے آ کے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن بدتمیزی تو بڑی کامن ہے کہ لوگ آ کے کرتے رہتے ہیں، تو اتنا میں نے توجہ پہلے نہیں دی تھی اس کے اوپر. لیکن پھر معاملہ دیکھا کہ یہ لڑائی کی طرف جا رہا ہے تو روکنے کی کوشش کی. تو پھر وہ چلے گئے، انہیں کہا کہ ہم پولیس بلائیں گے، تو وہ پہلے چلے گئے. لیکن اس کے 4-5 منٹ بعد وہ واپس ادھر سے ہی آ گئے، اور آ کے انہوں نے میرے ساتھی کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس کو کک مارا. اسلامک کتاب؟ جی، ان کے ہاتھ میں اسلامی کتاب تھی، اس کو کک مار کے سڑک پہ پھینکا تھا. تو آپ کو اندازہ ہے کسی بھی مسلمان کے جو جذبات ہیں وہ ایسے ہوش میں تو نہیں رہ سکتے جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ پیسفلی کھڑے ہو کر کتابیں بانٹ رہے ہیں، ہم تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے. تو وہ پھر بدتمیز قسم کے آدمی تھے، انہوں نے لڑائی شروع کر دی. انہوں نے حملہ کیا میرے ساتھی پہ، پنچ کیا، انہوں نے سر پہ ایسے پنچ کیا. تو میں وہاں پہ ینگسٹ پرسن تھا، میرے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ سارے بوڑھی عمر کے تھے، ایج تھے کافی. اینڈ اوبویسلی میں ان کو ایسے مار کھاتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو میں بیچ میں گیا تھا انہیں بچانے کے لیے. اینڈ جو میں اندر گیا بچانے تو وہ سارے میرے اوپر لگ گئے. وہ دونوں لڑکے بھی تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی، وہ پہلے نہیں نظر آئی تھی لیکن وہ بھی ساتھ شامل ہو گئی تھی. ان کے پاس ہتھیار تھے، دے ہیڈ ویپنز. انہوں نے اٹیک کیا تھا، کک مارے، پنچ مارے فیس پہ، سر پہ ڈنڈے مارے. اینڈ میں زمین پہ گر گیا تھا، میرا خون نکل رہا تھا. اینڈ آئی واز آن مائی نیز، اینڈ پورا سڑک پہ بھی میرا خون آ گیا تھا، میری جیکٹ بھی فل ہو گئی تھی بلڈ سے. تو میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پکچرز بھی چل رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. اچھا باسط بھائی، ہم یہاں پہ ایک اور بات پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی آپ وہاں پہ قرآن فری آف کاسٹ لوگوں کو دیتے رہے، پہلے بھی اس طرح کو واقعہ پیش ہوا آپ کے ساتھ وہاں پہ؟ اس سے پہلے میں نے کبھی کبھار ان کے ساتھ والنٹیئر کرتا تھا. میرا اوریجنلی ان کے ساتھ اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزرتا تھا، لیکن ابھی میں وزٹ کر رہا تھا کینیڈا اپنی ڈگری پوری کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ان کی تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر لیتے ہیں، بیکاز آئی لیوڈ ان دی ایریا ایز ویل، اور بالکل میرے یونیورسٹی کے پاس تھا. اینڈ اوریجنلی میرا ان سے تعلق بنا تھا کپل آف ایئرز اگو. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک ویڈیو بناؤ، کیونکہ میں ایک یوٹیوبر بھی ہوں، 20 میرا چینل ہے. انہوں نے دیکھا تھا تو وہ متاثر ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک ویڈیو بناؤ. تو میرا تب سے ان سے تعلق ہے.
تو میں نے کہا چلو ان کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, یہ اچھا کام ہے, دین کا کام ہے, چلو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا تھا. لوگ بدتمیزی تو کرتے ہیں آبویسلی, لیکن ایسا معاملہ کبھی بھی نہیں پیش آیا تھا جیسا اس دن تھا. لیکن ناٹ ود می. لیکن میں نے سننے میں آیا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو باسط بھائی آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, آپ کینیڈا لوکیشن آپ نے بتائی, سٹی کا نام بھی بتایا, ایک بہت بڑا کنٹری, انٹرنیشنل سمجھا جاتا ہے. آپ کو کیا رسپانس ملا وہاں کی حکومت سے, وہاں کی جو پولیس کے ادارے ہیں ان سے؟ دیکھیں میں جب ہاسپٹل میں پہنچا تھا نا, تو اسی وقت پولیس والے تو آ گئے تھے. انہوں نے آ کے ہمارے بیان بھی لے لیے تھے, تصویریں بھی لے لی تھی, اپنی طرف سے ساری ایویڈنس جو گیدر کرنی تھی وہ بھی مل گئی تھی. اسپیشلی بیکاز یہ اتنی بڑی لوکیشن تھی نا, پرائم لوکیشن تھی, تو سی سی ٹی وی کیمراز بھی بہت لگے ہوئے تھے. سو دے ہیڈ آل آف دی انفارمیشن دیٹ دے نیڈیڈ, آل آف دی ایویڈنس دیٹ دے نیڈیڈ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ابھی تک وہ لوگ باہر پھر رہے ہیں. ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی ایویڈنس جتنی چاہیے ان کو وہ ان کے پاس ہے, لیکن وہ لوگ باہر گھوم رہے پھر رہے ہیں. آج میری بات ہوئی ہے ان ساتھیوں سے, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ وہ پھر رہے ہیں کھلے عام. پولیس نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر وہ نظر آئیں تو ہماری نان ایمرجنسی لائن پہ کال کر دو. جو نان ایمرجنسی لائن ہوتی ہے نا وہاں پہ پولیس کی, اس کو آتے آتے گھنٹے 2 لگ جاتا ہے. اب آپ امیجن کریں, عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مجرم کھڑا رہے گا وہاں پہ گھنٹہ 2 کے بجے آ کے پکڑو, یہ چیز عقل میں آتی ہے کسی کے؟ تو وہ لوگ پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, عیاشی سے وہاں پہ چل رہے ہیں, انہیں کسی نے نہیں پکڑا. اور افسوس کے ساتھ کوئی ایک خبر نہیں نشر ہوئی اس کے اوپر. اچھا, وہاں پہ آپ باسط بھائی سٹیزن وہاں کے ہونے کے باوجود آپ کو کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ میری تقریباً 20 سال ہے تو وہاں پہ گزر گئی, یا کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا؟ جی سر, میری تو پوری لائف وہاں پہ گزری ہے. آئی گرو اپ دیئر. میں تو یہاں پہ 2 سال کا تھا جب میں وہاں پہ شفٹ ہو گیا تھا. آپ نے ایجوکیشن بھی وہیں پہ حاصل کی؟ میری پوری ایجوکیشن وہاں پہ ہے, میں نے جابس بھی اپنی وہاں پہ کی ہوئی ہیں, میرے ٹیکسز وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. when it came time کہ اس کا کوئی فائدہ ہو, جب اٹ کیم ٹائم کہ ہمارے بھی کوئی حق ہو, ہمارے لیے بھی کوئی اسسٹنس ہو, ہمیں بھی حقوق دیے جائیں, کوئی انصاف نہیں ملا. یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یہ اتنا بڑا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین قوم, ہم تو ہمارا تو سسٹم سب سے بہترین ہے, پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم فالو کرو, اور ان کا یہ سسٹم ہے. یہ انصاف ہے کہ مجرم دن دیہاڑی کسی کو مار کے چلا جائے اور وہ چلا جائے؟ 2 ڈنڈے مجھے سر پہ لگتے ہیں میں مر جاتا. اس طریقے کے حالات تھے. اس طریقے سے انہوں نے they went for the head. they weren't just playing around. انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی, and yet they get away with it and nobody is doing anything. ناظرین, آپ نے دیکھا باسط بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہاں کے سٹیزن ہونے کے باوجود آپ کو ایک کینیڈا جیسی کنٹری کی انہوں نے سچویشن بتائی کہ کیا معاملات ہوئے, کس طرح ہوئے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کینیڈا پوری دنیا میں, ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, پوری دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا جیسی کنٹری کسی پورے ورلڈ میں کہیں پہ نہیں ہے. اچھا باسط بھائی, ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس کنٹری کے حوالے سے, ادر فارن کنٹریز ہیں جو؟ دیکھیں, میں پاکستانیوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اس ملک کی آپ قدر کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اس پاکستان کی صورت میں. اس کو کبھی بھی آپ جتنا آپ شکر ادا کریں گے یہ کم ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کے حالات کیا ہیں مسلمانوں کے ساتھ. ہمیں لگتا ہے کہ بڑی آسانی ہے وہاں پہ جا کے, لیکن ذلت ہے. بہت مسائل ہیں مسلمان کے لیے, جو پاکستانیوں کے لیے جو اس ملک سے باہر جاتے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر ہمارے لیے اتنی ایز ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھو, کشمیر میں دیکھو, فلسطین میں دیکھو, اور یہ دیکھو کینیڈا جیسا ملک جو دنیا کا ہیپیسٹ لائف سٹائل سمجھا جاتا ہے, پیسفل ترین. وین یو تھنک آف کینیڈا آپ پیسفل سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پیسفل ملک ہے. ملٹی کلچرل سوسائٹی, ٹورانٹو از ون آف دا موسٹ ملٹی کلچرل سٹیز ان دا ورلڈ, اور یہ دن دیہاڑے یہ واقعہ ہوتا ہے. 3:15 اتنے بزی ٹائم پہ یہ واقعہ ہوتا ہے, اینڈ نتھنگ, ناٹ اے سنگل نیوز کلپ اباؤٹ اٹ. امیجن کر سکتے ہیں کہ میں نے اگر کسی گوری کو وہاں پہ مارا ہوتا, کسی یہودی کو وہاں پہ مارا ہوتا, تو کیا معاملہ ہوتا؟ پوری دنیا میں نیوز ہوتی. اٹ وڈ بی ایوری ویئر. ہمارے ملک کے سربراہ آ کے ٹویٹ کر رہے ہوتے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ باہر جا کے اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں. بٹ when it came to them, when it came to hurting a Muslim, ایک مسلمان کو ایسے کیا گیا اور کوئی ایک خبر بھی نہیں آئی. جبکہ ایک آدمی نے وہاں پہ کلیم کیا تھا, وہ رپورٹر ہے, اس نے ساری چیز کیمرے پہ لی ہے, لیکن ایک نیوز نہیں آئی, ایک نیوز کلپ نہیں آئی. دس از جسٹس.
دس از دا ٹاپ آف دا ورلڈ. میں ایسے نظام کو، میں ایسے سسٹم پر لعنت بھیجتا ہوں. ناظرین آپ نے جانا باسط بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. کینیڈا کے اندر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے. واقعہ بھی ناظرین میں کہتا ہوں ہمارے مسلم ممالک ہے، جو ہم مسلم کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، قرآن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ناظرین ہماری زندگی کا دار و مدار ہی قرآن پہ ہے. تو وہ یہ فری آف کاسٹ سیل کر رہے تھے. جانا کس طرح واقعہ پیش آیا، اور کینیڈا کی جو وہاں کی جو ریاست ہے، وہاں کی جو پولیس فورسز ہیں، ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. پاکستانیوں کے لیے بھی انہوں نے اچھا میسیج دیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم باہرلی کنٹری جانا ہے، ہم نے فارن کنٹری جانا ہے، وہاں پہ جا کے اس طرح کا کام کرنا ہے، ہم وہاں پہ چلے جائیں گے تو بس ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن پاکستان کو ویسے ہی نہیں سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. تو باسط بھائی کی سٹوری کے لیے کوئی اچھا سا کامنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے لاہور کی باتیں. پاکستان زندہ باد.